السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بیگ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں موجود ہوں لاہور کی ایک تاریخی عمارت اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، اور میرے پیچھے یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے ہاسٹل جناح ہاسٹل ہے، جو کسی زمانے میں رواز ہاسٹل کہا جاتا تھا جسے۔ اس ہاسٹل کے اندر علامہ اقبال نے ایک درخت بھی لگایا، اس کے علاوہ اپنی نظم شکوہ جو ہے وہ پہلی بار اسی ہاسٹل میں پڑھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی کئی نامور شخصیات اس ہاسٹل میں قیام پذیر رہی۔ اس ہاسٹل کی تاریخ جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر زاہد اوان، آئیے اور ان سے جانتے ہیں اس ہاسٹل کی تاریخ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد زاہد اوان، گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور، میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامیہ کالج کا ایک مقام ہے، یہ وہ کالج ہے جسے پنجاب کا علی گڑھ کالج کہا جاتا تھا، جس کا تحریک پاکستان میں ایک اپنا کردار ہے۔ قائد اعظم تحریک پاکستان کے دنوں میں لاہور میں 11 بار تشریف لائے اور اسلامیہ کالج میں 9 بار آئے۔ اس کالج کے طلباء کو وہ بہت پیار اور محبت سے دیکھتے تھے، جہاں تک کہ جب شملہ میں کانفرنس ہوئی تو قائد اعظم نے اپنے جو سیکیورٹی کے لیے جو طلباء ساتھ لے گئے تھے وہ اسی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اس کالج نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے پاکستان بنانے میں۔ یہاں سے ایک جلوس جا رہا تھا تو جو ایم اے او کالج ہے اسے اس وقت سناتن دھرم کالج کہا جاتا تھا، تو وہاں کے ہندو طلباء نے سنگ باری کی اور اس کالج کا ایک طالب علم سیکنڈ ایئر کا محمد مالک، اسے شہید کر دیا گیا۔ گویا تحریک پاکستان میں جو سب سے پہلا شہید ہے اس کالج کا وہ محمد مالک تھا۔ بڑی بڑی شخصیات اس کالج میں انہوں نے جنم لیا، یوں کہیں کہ بڑی شخصیات پیدا کرنے میں اس کالج کا ایک اہم کردار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میرے پیچھے یہ تختی لگی ہے اس پر مولانا غلام رسول مہر کا لکھا ہوا موجود ہے۔ وہ خود اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، وہ اقبال کی تفہیم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ادب کو بھی سمجھنے میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو وہ اس کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے اسی جگہ پر اپنی نظم جواب شکوہ پڑھی۔ پھر اس کے علاوہ باہر جو گراؤنڈ ہے وہاں علامہ اقبال نے اپنی نظم جو شمع و شاعر تھی وہ پڑھی۔ یہاں بے شمار طلباء اکٹھے ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے یہاں مشاعرے ہوتے تھے۔ کالج کے بالکل سامنے عرب ہوٹل ہوتا تھا، اس کا وہی مقام تھا اس وقت جیسے آج کل پاک ٹی ہاؤس کا ہے۔ بڑے بڑے جو ادیب تھے، بڑے بڑے ادبا، وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہترین جو فنکشن تھے وہ یہاں ہوتے تھے۔ ہر سوسائٹی بڑے بڑے فنکشن یہاں کرواتی تھی۔ اتنا یہ رچ کالج تھا کہ یہاں فلسفہ کی سوسائٹی تھی، یہاں کیمسٹری کی سوسائٹی تھی، اور وہ علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو یہاں وہ بلایا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے کمرے ہیں، سرتاج عزیز صاحب یہاں رہتے تھے، ان کمروں میں رہتے تھے۔ آپ نے معروف ہمارے جو مزاح نگار ہے، آپ نے سید ضمیر جعفری، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہاں ایک کمرہ تھا، کوئی نمبر اس کا لکھا ہوا ہے، تو اس کمرے میں یہاں وہ رہتے تھے۔ گویا جب آپ ہسٹری میں جاتے ہیں جتنا آپ نام دیکھیں بڑی بڑی شخصیات وہ اسی کالج میں تھیں۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کھیلوں میں بہت آگے تھے۔ یہ کوئی 1954-55 کی بات ہے۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر جو اس کالج کے پرنسپل تھے، وہ بر صغیر کے پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزی میں پی ایچ ڈی کیا، اور وہ ریڈیو پہ کمنٹری بھی کرتے تھے۔ تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہاں پاکستان کے دورے پر آئی تو اس ٹیم میں 11 کھلاڑیوں میں سے 9 کھلاڑی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کمنٹری کے دوران کہا تھا کہ یہ آج کا مقابلہ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان نہیں، یہ مقابلہ ویسٹ انڈیز اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے درمیان ہے۔ یہ اس کالج کا مقام تھا۔ پچھلے دنوں جب انڈیا کے معروف سیاستدان وہ نوجوت سنگھ سدھو جب پاکستان آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی یہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب امرتسر سے چلتے تھے سائیکل پر اور اسلامیہ کالج میں اپنا ہاکی کا میچ کھیل کر اگلے دن سائیکل پہ وہ واپس امرتسر چلے جاتے تھے۔ تو گویا اس کالج کا اتنا نام تھا کہ پورے برصغیر کے لوگ یہاں آتے تھے، کھیلوں میں نام، صحافت میں نام، آپ کوئی بھی دیکھ لیں اس کالج کا ایک بڑا نام ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کالج کو کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہمارے قابل احترام نواز شریف صاحب اسی حلقے سے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کالج کی طرف توجہ نہیں دی کہ یہ وہ کالج ہے جس کا ایک نام ہے۔ جب یہ بنا تھا
تو یہ اس وقت مسلمانوں کی اپنی کوشش سے بنا تھا. یہ وہ کالج ہے، اس کے بارے میں ایک نعرہ مشہور تھا اس وقت کہ لوگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ایک مٹھی آٹا نکال کے علیحدہ جب وہ پکاتی تو علیحدہ رکھ لیتی کہ یہ اس کالج کے لیے ہے. تو ایک سلوگن تھا کہ آٹا پا صدقہ جان پیاری کا. تو وہ آٹا جو تھے، آٹا وہ رکھتے تھے تاکہ اسلامیہ کالج کو دیا جا سکے، جو انجمن حمایت اسلام کے زیر اثر بنا تھا. تو اس کالج کو بنایا گیا. یہ کالج پھیلا. جو جی سی تھا، جی سی تو اس وقت جو انگریز گورنمنٹ تھی وہ ان کا ساتھ دیتی تھی. اگر میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کالج تھا، اور یہ کالج اس وقت مسلمانوں نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے اس کو سینچا تھا. اور یہاں بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑا کام کیا، جنہوں نے جا کے بر صغیر میں جن کا بڑا نام تھا. آپ تحریک پاکستان کے دنوں میں اور بڑے نام ہیں. آپ دیکھیں یہاں جو حمید نظامی تھے وہ یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے. مولانا عبدالستار خان نیازی وہ یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے. اس طرح اور بے شمار جو بڑے بڑے نام ہیں، اگر ان کی فہرست گنوائی جائے تو ایک لمبا سلسلہ بن جائے گا. لہٰذا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کالج کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، کسی نے دھیان نہیں دیا. یہی حبیبیہ حال ہے پیچھے ادھر. جو سر حبیب اللہ خان جو والی افغانستان تھے، انہوں نے اپنے پیسے دے کے وہ ہال بنوایا تھا اور وہ یہاں آئے بھی تھے، اس کا افتتاح کیا تھا. تو اس کالج کو، اس ہال کو حبیبیہ ہال کہا جاتا ہے، لیکن کوئی اس طرف توجہ دینے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی گراؤنڈ کی طرف دیکھتا ہے، نہ یہاں دیکھتا ہے. صدر پاکستان ممنون حسین جو تحریک پاکستان کو جانتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ 1918 کی بات ہے، 2018 کی بات ہے کہ انہوں نے جو اسلامیہ کالج کے جو پروفیسر اور اسٹوڈنٹ تھے، جس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم گئے ہوں، جس میں ایک اسلامیہ کالج پشاور ہے جو آج کل یونیورسٹی بن چکی ہے، اور ایک اسلامیہ کالج جو لاہور ہے، ان کے طلباء اور پروفیسرز کو وہاں ایوان صدر بلایا گیا، جس میں ہم بھی گئے، جس میں مجھے بھی سعادت ملی، جس میں سینئر پروفیسر تھے، کچھ اسٹوڈنٹ تھے. تو وہاں گئے، ادھر سے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء اور ان کے جو وائس چانسلر تھے اس یونیورسٹی کے، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں گفتگو کی، صدر پاکستان نے گفتگو کی، ہمارے نمائندوں نے گفتگو کی، طلباء نے گفتگو کی. تو یہ اعزاز دیا گیا کہ یہ اس کالج کے طلباء اور سٹاف ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، جنہوں نے جہاں علامہ اقبال اور قائد اعظم آتے رہے. تو وہاں گفتگو ہوئی. ہمیں 8 کورس میں وہاں کھانا دیا گیا، جو کسی بھی دوسرے ملک کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے اس کا پروٹوکول ہے، اس کو دیا جاتا ہے. تو ہم نے انہیں دعوت دی پھر کہ وہ یہاں تشریف لائے. انہوں نے اس بات کو مانا، لیکن سیکیورٹی کے پیش نظر وہ یہاں تو نہیں آ سکے کالج میں. لیکن پھر ہم نے وہ الحمرہ ہال میں وہ پروگرام کیا، وہاں وہ تشریف لائے. ہم نے یہ سب ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مانا. انہوں نے یہ سلسلہ شروع بھی کیا. یہاں پیچھے ایک ہاسٹل ہے، یہ کھنڈر آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا. اس میں انہوں نے ایک 6 منزلہ PC1 ایک بلڈنگ کا بنا، لیکن وہ ابھی تک وہ کاغذات میں ہی ہے، وہ سرخ فیتے کا شکار ہے، کوئی کسی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہمارا صرف ان چیزوں کو سامنے کرنا مقصود ہے جو میڈیا پہ، جو ٹی وی پہ، جس کے بارے میں کوئی ہمارے نمبر بن سکیں، اس کی اشتہار بازی ہے. اس کالج کی طرف نہیں دیکھا. اس کے علاوہ بھی کئی ٹی وی پر پروگرام چلے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. کسی کے سر میں جوں نہیں رینگی کہ ہم نے جس چیز کو بچانا ہے وہ یہ چیز ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے. یہ ہاسٹل ہم چاہتے تھے کہ اسی نقشے پر اس کو بنایا جائے، یہ بن جائے تاکہ ہماری ہسٹری محفوظ ہو سکے. لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر طرف آپ کو کھنڈر نظر آئے گا، کوئی نہیں دیکھتا. کسی ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو ہماری مقتدر شخصیات ہیں، مقتدر حلقے ہیں، کوئی اس طرف نہیں دیکھتا، نہ کوئی توجہ دیتا ہے. جتنا مرضی لکھ کے بھیج دیا جائے، کاغذات بھیج دیے جائیں، لیکن کوئی اسے نہیں دیکھتا. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ خدا کے لیے اپنے اس ملک کو بھی دیکھیں، اس اثاثے کو دیکھیں. یہ ہماری نشانی ہے آپ کے سامنے، جس کا ایک ہسٹری میں، تاریخ میں ہماری بڑی شخصیات کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے، جن کا قائد اعظم اور علامہ اقبال سے تعلق ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں، اور اگر وہ میری بات ان تک پہنچتی ہے اور ان کو وہ محفوظ کر لیں تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے.